آج میں دسن لگا جی جدھر تک نہیں اطلاع ہو سن لوے لعنت کا میں منع ہے۔ جب اللہ لعنت کرتا ہے تو معنی اور ہوتے ہیں، جب بندے لعنت کرتے ہیں تو معنی اور ہوں بندے سوچتے ہیں پہ کہ بندے بھی کر دیں۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا بھی اللہ دا کام ہے، بندیاں دا کام ہے نہیں۔ میرا خیال ہے واسطے میں پہلا ایک آیت پڑھنا تاکہ بندے مطمئن ہو جائیں۔ یہ میرے کو سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت ہے، یہ یہود دے جڑے علماء سن نا یہودی جی، انہوں نے پتہ سی انہوں نے کتاب میں خبر سی میرے پیغمبر دی نبوت دی، میرے پیغمبر دی رسالت دی خبر موجود سی تورات وچ بھی تے انجیل وچ بھی۔ یہ چھپاندے سن، اصل گل دسدے نہیں سن، ورنہ جننے بندے موسیٰ دے منن والے سن انہاں بھی مصطفیٰ دی بیعت کرنی تھی، تے جنہیں عیسیٰ دے منن والے سن انہاں بھی مصطفیٰ دی بیعت کرنی سی، کیونکہ اللہ فرماندا ہے کہ تیری رسالت کا اور نبوت کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ یہ چھپاندے سن، انہاں دے متعلق اللہ نے فرمایا۔ یہودی علماء دے متعلق آج دے علماء بالکل خوفزدہ نہ ہونا، کیونکہ لعنت دا معاملہ ہے نا، ایویں نہ کو محسوس کر جائے۔ یہ آیت یہودی علماء دے، یہودی علماء سے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ کتاب میں آئے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں، ہم نے حق نازل کر دیا ہے، ہم نے ہدایت نازل کر دی ہے، پھر جو لوگ چھپا جاتے ہیں، حالانکہ للناس فی الکتاب، کتاب کے اندر انسانوں کے لیے وہ حق موجود ہے، وہ ہدایت موجود ہے، اور جو یہودیوں کے علماء اس کو یکتم چھپا جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اصل گل پتہ کی ہے جی، اجا یہودیاں دی گل پہ ہو رہی ہے، ویسے جیڑا ہی حق نو چھپا جانا ہو دے تو اللہ لعنت کرتا ہے۔ ویسے تو یہودیاں دی گل ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ان عالموں پر جو حق کو شکریہ چھپا جاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ وہ تو پھر اللہ ہے، اجے آیت مکی نہیں، اللہ فرماتا ہے یلعنہم اللائنون، ایک تو اللہ لعنت کرتا ہے اور اللہ کے بعد لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے یار ایک تے اللہ لعنت کرتا ہے اور ایک لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، یہ مطلب ہے اللہ نال کوئی اور بھی ہے نہیں یار، سارے تے اللہ نہیں، اللہ تے ایک ہے نا۔ ایک کون نے جنہیں لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ میں ہوں اگلا لفظ پڑھ دینا ہوں کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا کفار، جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام انسان لعنت کرتے ہیں۔ لو جی لعنت کرنے والے ترے ہو گئے جی، ایک اللہ شکریہ، ایک ملائکہ اور ایک انسان۔ ہاں ہن چیتا ہے درود بھی یہ ترے میں پڑھ دینے۔ کیا حال ہے بھائی؟ اللہ درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اور درود پھر انسان پڑھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے لعنت اللہ کرتا ہے، اس کے ملائکہ کرتے ہیں اور انسان کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جس انسان نے محمد پہ درود پڑھا ہے، جو نبی کو تکلیف دے اس پر لعنت بھی کرنا واجب ہے۔ جدے تے درود پڑھنا ہے، جڑا انہوں تکلیف دے گا وہ دیتے یارہ میں لعنت پہ پڑھنا قرآن چوں، ہوں میں مانا کرنے لگا، مانی میں ہڑ کے دسن لگا، ایڈی وڈی ایڈی وزنی گل نہیں۔ کئی بندے بہت شریف آدمی نے، وہ آندے نے اساں تے کدی نہیں جے کسے تے کیتی، اسی تے شریف آدمی۔ یہ جڑے بندے آندے نے اسی شریف بندے اسی کس تے لعنت نہیں کرتے، اللہ نو شریف سمجھ دیو؟ ہائے اللہ نو ملائکہ بھی شریف ہی نے۔ وہ یارہ ملائکہ ساتھ تو شریف ہی نہیں، اسی تے پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی تو میں کسے نہ کر لینے، وہ تو سارا دن نری تسبیح کرتے ہیں، سبو ہونا قدوس ہونا۔ جملہ آ گیا تو میں پڑھ دن لگا، کی پڑھ دینا ہے جگہ دینا کی ہاں منگوال انشاءاللہ۔ لو جناب علی منگوال اور گردو نوادیو شریفو
ڈڈیال سارا بھی الحمدللہ کافی مجمع ہے. یہ مطلب ہے اللہ لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں تے بندے بھی کرتے ہیں. اللہ بھی درود پڑھتا ہے. ملائکہ ویسے بڑے کام کرتے ہیں. اب بارش بھی لے آتے ہیں، کدی دھوپ لاندے نے، انہاں دی بڑی ڈیوٹیاں نے. نبیاں نو پیغام پہنچاتے ہیں، جڑے اکا کھلوتے ہیں ویلے او صبح ہن قدوس ہن. میں جملہ کہن لگا یہ جدوں اللہ دی تسبیح جو ہر ویلے کرتے ہیں تے ملائکہ نو اللہ فرماندا ول ملائکتی، اور ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں. یہ مطلب ہے کدی کدی یہ لعنت دی تسبیح بھی کرتے ہیں وچ. بھائی یا تسبیح چھڑ دیں تے لعنت کر دیں. ہر ویلے تے سبحان اللہ نہیں آندے، ہر ویلے تے الحمدللہ نہیں آندے، ہر ویلے تے اللہ اکبر نہیں آندے. یہ مطلب ہے اللہ کے حکم پر اس کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، اس کے حکم پر لعنت کرنا بھی عبادت ہے. ہن میں لعنت دا ترجمہ کرن لگا انہاں دوستاں واسطے جڑے میرے تو ہی زیادہ شریف ہیں، بہت شریف نے، جڑے آندے نے دل نہیں کرتا. فکر نہ کرو، لعنت اللہ دا کرنا اور ہے، ساڈا کرنا اور ہے. درود بھی اللہ دا کرنا پڑھنا اور ہے. یار ساڈا پڑھنا اور ہے. جڑا اسی درود پڑھنے ہیں اس طرح پڑھو ایک بار اللہم صلی علی. ہاں تہاڈا کی خیال ہے اللہ یہی درود پڑھدا اللہم؟ جی اللہ آکھے اللہم تے اللہ کوئی اور ہوے گا؟ جی اللہ اتھوں شروع ہوئے اللہم صلی اللہ، اللہ تو نہیں انج پڑھتا. انہیں سانو آکھے پیغمبر نے تسی انج پڑھو. اللہ دا درود اور ہے، بندیاں دا درود. پھر اللہ دی لعنت بھی اور ہے تے بندیاں دی لاباد روی، بندیاں دی لعنت بھی اور ہے. بندیاں اوڈی کو لعنت کرنی ہے جنہیں جوگے نے، تے اللہ ہونی کرنی ہے جنہیں وہ جوگ ہے. جڈے کو بندے نے انہاں دی لعنت بھی ایڈی ہے تے جڈا کو ہوئے او دی لعنت بھی ہوتی ہے. سارا جہان روز سندا ہے اللہ اکبر، سن دے. یہ مطلب اللہ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. جب وہ درود پڑھتا ہے تو اپنی کبریائی کے ساتھ، جب لعنت کرتا ہے تو اپنی کبریائی کے ساتھ. سبحان بہت مہربانی. ہن میں اللہ دی بھی لعنت پڑھن لگا تے بندیاں دی بھی لعنت دا معنی پڑھن لگا. مانے لائٹ نے بالکل کریا کرو، کوئی روڑا نہیں. ایویں بندے محسوس کر گئے، محسوس بھی صرف وہی کر گئے جنہاں دا کوئی لعنتیاں نہ تلے کھلے کے، باقیاں نوں کی تکلیف ہے. یعنی جڑا فرعون دا یار دوست ہے، نمرود دا یار دوست ہے، شیطان دا یار ہے، وہ تو محسوس کرے گا نا بھی کیوں لعنت کر. لعنت دا ترجمہ سننا جی. میں علماء دی ذمہ داری نہ گل کر، میں گرامر دی ذمہ داری نہ گل کر. اللہ کا لعنت بھیجنا کیا ہے؟ اللہ جب لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جس پر لعنت کر رہا ہوں دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے محروم کر رہا ہوں. دنیا میں اپنی رحمت اور اپنی توفیق سے محروم کر رہا ہوں، اور حشر والے دن مغفرت سے میں اس کو محروم کر رہا ہوں. جڑا دنیا وچ اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جائے، محروم ہو جائے، وہ تے لعنت ہوندی ہے. جی لعنت ہے اللہ دی رحمت چوں نکل جانا. اللہ اپنی رحمت چوں بندے نو کڈدا ہے نہیں کردا. اللہ اپنی کوئی گال شاڑ نہیں. لعنت گالی گلوچ نہیں، فوش کلامی نہیں. شکریہ شکریہ مولا تو انہوں جزا دے وے. لعنت فوش کلامی نہیں، صرف اپنی رحمت چو اللہ جنہوں کر دیندہ ہے وہ دے تو لعنت ہوندی ہے. تو اللہ بھی رحمت چو کر دیندہ ہے. اوڑا شیطان دے متعلق سنے نا، اللہ فرمایا اتھو نکل جا اتھو نکل جا. کوئی ویلی سی جدے جو اللہ کٹے ہے، کوئی سکول سی جدے جو کٹے ہے. کوئی اللہ دے بندے کو چار دیواری نہیں سی، اپنی رحمت سے نکال دیا تھا. اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے نکال دے وہی لعنتی ہوتا ہے. اللہ فرماندا ہے جنہوں میں لعنت بھیجاں انہوں اپنی رحمت دنیا میں رحمت تے توفیق تو دور کر دینا تے حشر والے دن وہ دی کوئی سفارشی نہیں ہوئے گا، انہوں اپنی مغفرت تو دور کر دے گا. وہ بندیاں دی پھر لعنت کی ہے. اسی تے نہ رحمت للعالمین نعوذ باللہ، نہ رحیم و کریم، وہ تے اللہ ہے تے وہ میرا نبی ہے. اسی جن جو گیا ساڑی لعنت بھی اڑی ہے. ساڑی لعنت کا ترجمہ ایک ہی ہے، وہ سنو جی، وہ صرف ہے بد دعا. ساڑی لعنت کی مطلب ہے بد دعا. مثلا تسی آندے ہو فرعون تیرے تے لعنت، ایدہ مطلب ہے فرعون اللہ وہی تینوں اپنی رحمت تو دور کر. اینی گل
لو میں لائٹ ہو گئی جی گل ادو لائٹ نہیں سی ہو سکتی ہوں بشک کئی بندے جڑے بہت شریف نے نا وہ بھی کر چھڑن گے انشاءاللہ کیونکہ صرف بد دعا ہے کہ اے یزید تے جڑا اسی لعنت کرنے کوئی بندے سمجھتے ہیں یہ بھی بندے کئی نا تھوڑے نا یہ بھئی یہ نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ میں سید عبداللہ مودودی دا میرے کو نا میں صفحے چاندو تے کٹ کے نا خلافت ملوکیت چوں تے وچ رکھے نے اج میرے کول نے وہ اج سپرائزر کوئی نہیں سی ورنہ میں تانوں دے جو سنانا سی وہ کھلرے ورکے نے ان وچ رکھے نے وہ فرماتے ہیں اصل میں کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے ویسے کچھ لوگوں دا موقف تے اے وے کہ یزید باقاعدہ لعنتی ٹھیک او نہ وچ اسی بھی آنے اسی بھی آنے کچھ لوگ اتنا تھوڑی جی رعایت کر دیں وہ بڑی کمال ہے وہ سنو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یزید فاسق بھی تھا فاجر بھی تھا اور ظالم بھی تھا ویسے ظالم تے قرآن چ لعنت ہے قرآن چ ظالم تے لعنت ہے فاجر بھی تھا فاسق بھی تھا اور ظالم بھی تھا سید عبداللہ مودودی فرماتے ہیں کہ میرا ملان بھی اسی طرف ہے میرا ملان بھی اسی طرف ہے کہ اس پر شخصی لعنت نہیں کرنی چاہیے اگرچہ وہ ظالم تھا تو ظلم بھی لکھے نہیں کتاب چ ظلم لکھے نہیں مدینے تے حملہ بھی لکھے او دا مکہ تے حملہ بھی لکھے او دا کربلا چ امام حسین علیہ السلام تے حملہ بھی لکھے سارے حملے لکھ کے یہ دا مطلب ہے یزید نے حملہ کیتا ہے مکہ تے بھی تے مکہ دے وارثاں تے بھی مدینے تے بھی تے مدینے دے وارثاں تے بھی وہ لکھتے ہیں فاسق تھا ظالم تھا فاجر تھا لیکن میرا بھی ملان اسی طرف ہے کہ اس کا شخصی لعنت نہیں کرنی چاہیے سب ظالموں پہ اکٹھی بھیج دو اس پہ بھی آ جائے سبحان اللہ میرا خیال دیکھو نا جی گل یہ کہ میں سمجھنا یہ بھی جڑا بندہ گل کرتا ہے یہ بھی تسی غصہ نہ کرو اسی غصہ کرنے کہ سدھی کرو او شکر کرو سارے بچ پہ آؤں گے جی او فرماتے ہیں ایک پہ نہ کرو وہ شخصی لعنت نہ کی جائے بہتر یہ ہے کہ فاجروں پہ کر دو فاسقوں پہ کر دو ظالموں پہ کر دو وہ بھی اس میں آ جائے گا کوئی گل نہیں جناب ہم کہتے ہیں کہ ظالموں پہ لعنت وہ شاید نہیں وہ ہمیشہ آئے گا شاید والی گل نہیں وہ ضرور آئے گا یہ مطلب ہے کئی بندے رلا مرلا کے کرتے ہیں رلا مرلا کے کرتے تے سدھی نہیں کرتے انہوں نے میں مشورہ دے رہا اگر اجتماعی لعنت کرتے ہو تاکہ بچے جڑا ہوندا ہے آ جائے جڑا نہیں ہوندا نہ آئے تو مہربانو درود بھی پھر اجتماعی پڑھ دیا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر نال بکھرا کھاندی کی لوڑے اصحابہ ہی و ازواجہ ہی میرا خیال ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد تے بھی چلا جائے گا او دی آل تے بھی چلا جائے گا ویسے درود نو مشورے دین دی لوڑ نہیں ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں درود بھی جانتا ہے کہ میرے والے کہاں ہیں اور لعنت جانتی ہے کہ میرے والے کہاں ہیں شکریہ بسم اللہ جزاک ہوں میں قرآن حکیم چو چند ایسے بندے پڑھنا جنہ تے اللہ لعنت کی پریشان تھے اللہ لعنت کی یہ سب تو پہلے جدے تے لعنت آئی ہے وہ نہ تے اس کوئی ڈکیتی کیتی سی نہ کوئی قتل کیتا سی نہ کسے گھر نو اگ لائی سی نہ اس سے بی بی دا پرس کھویا سی نہ کسے بی بی لوگ سو غلط نظر نال ویکھیا سی کیونکہ وہ تو بی بی کوئی نہیں سی جدوں وہ لعنتی ہویا ہے وہ تو بی بی کوئی برف والے پھٹے تے بہندا سی گپاں ماردا سی پھٹا ہی کوئی نہیں سی برف ہی کوئی سب تو پہلے لعنت ابلیس تے توجہ رکھنا جناب بہت شکریہ ایک قرآن ساڑھے واسطے ہدایت ہے یہ نہ تے صرف تراویاں واسطے ہے تے نہ صرف حفظ واسطے ہے تے نہ ساڑھیاں مجلساں واسطے ہے یہ باقاعدہ ہدایت ہے یہ دا مطلب ہے اللہ بھی لعنت کرتا ہے ملائکہ بھی کرتے ہیں تے پھر انسانہ تے کرنی ہے لیلیاں تے نہیں نہ کرنی انسان نہیں کرنی بکریاں تے نہیں نہ کرنی انسانہ دا لفظ آیا ناس یہ دا مطلب انسان انشاءاللہ کرنگے ہون میں وہ قرآن پاک جو پڑھنے لگا کتھے کتھے لعنت آئی ہے کنے کنے کیتی ہے کدھے کدھے تے کیتی ہے
سانو کی اچھا ویسے کئی بندے سوچتے ہیں پہ تینوں کی لوڑ ہے پڑھن دی تے دسن دی کنے کنے کیتی تے کتے کتے کیتی تے بندہ پوچھے ایڈی لکان والی گل سی تے اللہ نو ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ سی میں نہ وہ میں جواب دے نا بندہ اے اشتہار لگے نے الحمدللہ باہر اشتہار لگے نے مجلساں دے ہر جگہ لکھے ایتھے روز اعلان ہوتے ہیں کدے واسطے ہوندے تاکہ بندے نو خبر ہو جائے تیرا کی خیال ہے اللہ ایڈا بڑا اشتہار کڈیا ہے نہ اینوں بارش دا خطرہ ہے نہ آندھی دا خطرہ ہے نہ کسی دے بچے دے لان دا خطرہ ہے اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا ہے نا حفاظت بھی ہم کریں گے اللہ دی حفاظت بھی کرے گا میرے عزیزوں میں پہلا لانتی پڑھن لگا دل کیتا کریا جی تو رہن دیا جی کیڑا تہاڈی لعنت تے بیٹھا ہے تانوں پتہ ہے اللہ پاک نے درود وچ بھی اپنے آپ نو شامل کیتا ہے تے لعنت کرنے میں اپنے آپ کو تاں شامل کیتا ہے انہاں بندیاں دا کوئی پتہ نہیں انہاں نو آکھی نماز پڑھو کدی پڑھ دے نے کدی نہیں پڑھ دے انہاں نو آکھیا روزہ رکھو حکم بھی اللہ کردا ہے کدی رکھ دے نے کدی نہیں رکھ دے پیسے ہیں تے حج کرو کئیاں کوئی بڑے بڑے پیسے نے انہاں نو یار دوست ہی نہیں جان دیندے او آندے نے ملک صاحب تساں ہونے ہی ٹر جانے ہونے مطلب اودوں جایا جے جدوں پیشاب کرن تو بھی تنگ ہو لائن چ کھلوتا ہے تہاڈا وچ نکل جائے گا ادو جایا جی وہ جوانی چ جان دے ملک نو میرے عزیزو اللہ بڑے حکم کیتے نے بندے کدی مننے نے جدو بندے چپ کر دے نا ادو میں یہ ہور گلاں کردا اثر کی ہے جو اللہ آندا اٹھو کنے اٹھتے ہیں چلو ٹھیک ہو گیا میں پہ آنا فجر ہے اللہ فرماتا اٹھو کنے بندے یہ دا مطلب ہے اللہ تے حکم دیندا ہے کدی مسکین بندے مندے رہے کدی اللہ فرمایا میں بڑے حکم دے کے دینا کدی تسی آنکھیں لگ دے ہو تے کدی نہیں لگ دے میں تانوں آندا درود پڑھو تسی نہ پڑھ دے میں تواڈے تے رہن ہی نہیں دیتا میں آپ جو پڑھنا کمال ہے دا مطلب ہے درود والے کسی کے محتاج نہیں اس لیے کہ ان پر اللہ پڑھ رہا ہے اور جڑا بندہ اللہ فرماتا لعنت بھی میں آکھاں تہاڈا کی پتہ ہے تسی کرو یا نہ کرو وہ بھی میں آپ ہی ذمہ لے درود والے نو درود بھی میں آپ پہنچاواں گا لعنتی تے لعنت بھی میں آپ پہنچاواں گا یہ دا مطلب ہے بندے موج کرن یا نہ کرن ویسے درود پڑھو گے تاں بھی اللہ راضی ہوئے گا تے جدے تے اللہ لعنت کرتا ہے تے کرو گے تاں بھی اللہ راضی ہوئے گا اے تانوں ایک گل دساں اے برابر دیاں عبادتاں جے مطلب کوئی بندہ ہولی سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اعوذ پہلا ہے کدی کسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن تو بعد آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ نہیں اعوذ باللہ میں تعوذ چاہتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے قرآن تے میرا ہتھی اینو تبران دے ہاں صدقہ جاواں اینو بیزاری آندے نے کہ میں شیطان تو تنگ ہاں میں شیطان تو دور ہونا چاہنا شیطان نال میرا کی تعلق ہے اے نہیں تبرہ ہے اے نہیں لعنت ہے لا الہ شروع کرو جی کلمہ شروع لا الہ لا الہ اتھوں بھی شروع ہو سکتا ہی اللہ نہیں لا نہیں کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں معبود ہی کوئی نہیں مسجود ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں الا اللہ سوائے او دیتا ہوں اللہ فرماندا ہے پہلا انکار کر جھوٹیاں دا تاکہ میں نو منن دی تینوں عادت پہ سبحان اللہ پہلے پوری دنیا دے جھوٹے بتاں تے معبوداں دا انکار لا یارا شروع ہی لا تو ہے انکار تو شروع ہے نیگیٹو تو شروع ہے تے پازیٹو تک پہنچے لا نیگیٹو ہے الا اللہ پازیٹو ہے یہ ہم نے پازیٹو قبلہ بعد چاہیا ہے اس تو پہلے تو یہ آیا کہ ایتھوں شروع ہوندی ہے لعنت لو جی چھوٹی جی گل ہے جلدی دو چار آیتاں پڑھنی ہے ایک تے بھی سارا ٹائم گزر سکتا ہے گھنٹہ تقریر ہوندی ہے کنی کو بندہ کلوز کرے کنہ کو ایک دو ہی پڑھ دینا اللہ فرماندہ اس قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین میں پہلے لعنتی دا قصور دسن لگا تہاڈی خیر ہو جائے ایک قرآن اس واسطے آیا ہے کہ اللہ دسیا ہے کہ اینا تے میں راضی سا اونج دے کام کریا جے تے اینا تے میں لعنت بھیجیے اونج دے کام اینی گل ہے اللہ فرماندا ہے اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ابھی خالقم بنانے والا ہوں خلق کرنے والا ہوں بشرم من طین ایک بشر بنا رہا ہوں من طین مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے
ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. اچھا اللہ نے کہا سجدہ کر، سارے کر دیتا، ابلیس رہ گیا. اللہ انہوں پوچھا ما مانا آقا ان تسجدہ لما خلقت بیدیا، اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا؟ تجھے ہوا کیا ہے؟ ہوں لفظ تو اگر یاد ہوں تو پھر یاد کرنا. بشرم من تین، بشرم من تین، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. میں بشر، شکریہ، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. یہ شیطان اللہ پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگا خلقتنی من نارن، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من تین، تو نے اسے مٹی سے بنایا. اللہ کیا سی میں نے مٹی سے بنایا، اے آندہ تو نے اسے مٹی سے بنایا. من تین اللہ بھی آکھے، من تین انہیں بھی آکھے. یہ ایویں کہویں نہیں سی، بڑا عبادت گزار سی، بڑے سجدے کیتے سن، بڑی اللہ دی تسبیح کیتی سی. اے فرشتیاں وچ مقرب سی. اے ممبر تے بیٹھ کے جن ہو کے فرشتیاں نو تقریراں سناندا سی. اے فرشتے بیٹھ کے دی تبلیغ سنتے سن، ممبر تے نو باندھے سن. حالانکہ جن سی، یہ فرشتہ نہیں سی. لیکن میں اپنے استاد مکرم نے پوچھا، میں کہ قبلہ جن ہو کے تے ممبر تے بیٹھدا سی، فرشتے بیچارے تھلے بیٹھے ہوندے. فرشتے تے افضل مخلوق ہے نا، جن تو تے افضل مخلوق. فرشتے کسی نو چمبڑ دے نہیں، جن تے چمبڑ بھی جاندے. بھائی شرارتوں بھی کر دیں نا. اے ہن بابے جانتے ہیں جڑے جن کٹ دے، میں تو پتہ نہیں، نہ میں نے کدی چمبڑیا نہ میں کدی کٹایا، میں تو نہیں پتا. لیکن سنیا جن چمبڑ جاندے نے، پھر نکل بھی جاندے نے. وہ پھر جڑے بابے کٹ دے نے انہاں نوں پتہ ہوے گا کچھ شرارتاں کردے نے. یہ دا مطلب بھانڈے سٹ جاندے نے، کوئی ہوا کٹ جاندے نے، کی کر جاندے نے، کئی کچھ جن کردے نے. ویسے چمبڑ دے تقریباً کنواریاں نوں بہت نے جنہاں دی پسند دی شادی نہیں نہ ہوندی. ایک انہاں نوں چمبڑ دے نے تے ایک جس بی بی نوں بندہ سختی نال ماردا ہوئے انہوں چمبڑ. وہ پھر 8 دنوں بعد وہ حاضر ہو کے پھر بندے نوں مار دینا. ٹھیک ہو گیا. یہ جن سی تے ممبر تے بیٹھا ہوندا سی تے ملائکہ تھلے بیٹھے ہوندے سن. میرے استاد مکرم دا جملہ شاید تواڈے چکوال وچ بہت آئے نے. سید صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین کو پرانا بندہ بیٹھا ہوئے وہ فرماتے سن بیٹا دراصل یہ تھا تو جن، لیکن ملائکہ میں مقبول اس لیے ہوا تھا کہ عبادت پردہ ہی ایسا ہے، اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں. ہوئے 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 شکریہ کہ بلا فرماتے سن بیٹا عبادت آباد روجن، عبادت پردہ ہی ایسا ہے. آئے آئے جڑا بہت زیادہ عبادت کردا نا جی او دے تے لوگ اعتبار کرنا. پھر فرشتے معصوم سن، بھلے من شریف لوگ سن، انہاں پھر تے اعتبار کیتا کہ اینی عبادت کردا ہے. ایدی ساری عبادت اکو دن ضائع ہوئی ہے. ڈکیتی نہیں کیتی، قتل نہیں کیتا، شراب نہیں پیتی، اودوں یہو جیاں خباستاں تے نجاستاں صدقے جاواں ہے ہی کوئی نہیں سن. کیتا اس لیے اللہ فرمایا میں بنا رہا ہوں من تین، مٹی سے. اے دے لفظ نے میں اسے سجدہ کروں من تین، مٹی سے. میں کہ اللہ تم ہی آکھیا سی مٹی سے، اوس بھی آکھیا مٹی سے، تینوں اینا غصہ کیوں چڑھ گیا؟ اللہ فرماندا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. جا میری رحمت سے نکل جا، جا میری رحمت سے نکل جا. تو راندہ درگاہ ہے اور قیامت تک تیرے لیے لعنت ہی لعنت ہے اور آخر میں جہنم ہے. ہو سکتا ہے ایڈا غصہ کیوں چڑھ گیا جے ایکو باری میرے سجدے فرمایا انہوں تو بھی لعنت، میری تسبیح فرمایا او دے تو بھی لعنت. جدو لعنت ہوں دیئے ایسا دھماکہ کر دیئے پچھلی کوئی شاید رہندی نہیں تے بچدی نہیں. عزیزو اے لعنت دی وجہ نہ جھوٹ ہے، نہ فراڈ ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ قتل ہے. شکریہ بابا جی. کی ہویا ہے؟ اللہ فرمایا سی میں مٹی سے بنا رہا ہوں. اے بھی کہنے لگا تو نے مٹی سے بنا کیا؟ میں کیا اللہ تم ہی مٹی آنا آدم، انہیں بھی مٹی آکھیا. غصہ کیوں چڑھے؟ اللہ فرمایا میں خالق ہوں، 100 مرتبہ مٹی اور بشر کا ہوں. بگڑتا کچھ نہیں، کوئی کہے دوست کا رہتا کچھ نہیں. یہ دا مطلب ہے اللہ محمد کو کروڑ بار بشر کہے، اللہ کا جاتا کچھ نہیں. بندہ ایک بار بشر کہے اس کا رہتا کچھ نہیں. نہیں شکریہ. میں آیت پڑھتا، شکریہ جی، آیت پڑھنا جی.
آیت پڑھنا اے سورہ مبارکہ ابراہیم پڑھ رہے اے تو انہوں مل جائے گی 13ویں پارے سورہ مبارکہ ابراہیم اے قرآن ہے جی یہ بالکل لفظ تو انہوں مل جائے. اے میرا موضوع ہے کہ جو نبی کو تکلیف دیتا ہے اس پر اللہ لعنت کرتا ہے. اے قرآن اللہ فرماتا ہے قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. پیغمبروں نے لوگوں سے آ کے کہا اس اللہ پہ شک کرتے ہو جو زمین بھی بنانے والا ہے اور آسمانوں کو بھی بنانے والا ہے, کیوں نہیں اسے مانتے؟ ان بتوں کو چھوڑ دو, یہ خالق نہیں ہے, یہ کسی کام کے نہیں ہے. اگے جڑی انہیں گل کیتی ہے وہ سنو جی. یہ جی بندیاں گل کیتی ہے قرآن چ لکھی اللہ فرماندا قالو تو انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم ہم جیسے بشر, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم ہم جیسے بشر ہو. اگر نبیاں کیا کہ نبیاں فرمایا قالت لہم رسولہم, ان کے رسولوں نے ان سے کہا انہم الا بشر مثلکم, ہاں ہم کچھ نہیں ہیں تمہاری طرح کے بشر ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں تمہاری طرح کے بشر ہیں. دھیان نہ سنو قبلہ شکریہ. اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں تم ہماری طرح کے بشر ہیں. نبی پہندے نے ہاں انہنو الا بشر مثلکم, ہم بھی تمہاری طرح کے بشر ہیں, ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ, اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے. ہائے ہائے, اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر احسان کر دیتا ہے اور اسے پیغمبر بنا کر بندوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیتا ہے. ہیں تو ہم بھی بشر. ہم تو توجہ فرمائی, نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بشر ہو. نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر ہیں. اگر نبی کہے ہم بشر ہیں تو جاتا کچھ نہیں, اگر بندے کہے تم بشر ہو تو رہتا کچھ نہیں. میں لطف لینا پیا اگے نبیاں کیا کیا جی. قرآن سورہ مبارکہ ابراہیم کعبہ کے رام نہ پڑھنا. اللہ فرماندا ہے وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, پیغمبروں نے کہا یہ جو تم نے ہمیں بشر کیا کہا ہے نا, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے, تم نے ہمیں تکلیف دی ہے. یہ مطلب ہے جو نبی کو بشر کہے گا نبی کو تکلیف ہوگی, اللہ لعنت کر دے گا. بھائی تھوڑی کیا بات, شکریہ کہ میرا خیال ہے کہ میں انہوں نے بچیاں نے سمجھا دیا. باقی تے جڑے بندے سیریس نے اور سینئر نے وہ تے ویندے نے پہ میرے لوگ پہ دیکھو کنا کچھ زور لاندا, لیکن بہرحال بچیاں واسطے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنی ہے. بچے میرے سویرے سویرے صاحب آ کے بوے ہیڈ ماسٹر ڈپٹی ڈی ایس پی ڈی پی او مثال دے تو وہ کرسی تے آ کے اجے بیٹھا نہیں, خاک روپ جھاڑو پہ دیندا ہے, کرسی بھی صاف پہ کرتا ہے. اجے 9 بجے نہیں 10 بجے نہیں وہ آیا نہیں, 7 بجے جھاڑو پہ دینا. اگر وہ جھاڑو دین والا دل کرے کہ میں بہ کے تے ویکھاں یہ کرسی پاؤندی کیویں, بھائی وہ دل کیتا نا وہ جو آئے نہیں, میں بہ کے ویکھاں تے صحیح. دل کار ہی ہوندا کئی بار, جڑا بندہ کھوتی ریڑی تے جاندا ہے او دا جہاز سے بہن تے دل نہیں کردا. اگر کسی دا دل کرے بہ کے ویکھاں وہ بوے, وہ زندگی چ پہلی باری بوے تے بہ کے انج پیچھے بھی ہو جاندی تھوڑی جی. تانوں پتہ یار میرے آنگو جڑا نہیں بھی بیٹھا پتا تے انہوں ہے نا, وہ تھوڑی جی پیچھا بھی ہوئی, وہ انج کر کے پیچھا ہو گئے, وہ پھر انج بھی ہو جاندی. 2 ہونٹے لوے کون خاک روپ, 2 ہونٹے لوے انہوں ہنگلاٹ آ جائے, نیند آ جائے, آرام آ جائے, اتوں افسر آ جائے. وہ جدو اک کھولے تو سامنے افسر ہو گئے, وہ دی کیفیت تو تھوڑے پتہ لگی کیفیت. اگر وہ بڑا بندہ عالی ظرف بندہ وڈے پیو دا پتر وڈے خاندان دا بندہ وہ تڑپ کے اٹھن لگے سر جی, وہ آخر یار بیٹھا رہو میں بھی تیرے ورگا انسان ہی ہوں. سبحان اللہ. وہ بندہ یار بیٹھا رہو تم ہی انسان ہے تو میں بھی شکریہ کہ بلا میں بھی تو تیرے ورگا دا بندہ ہی, تیرے ورگا انسان ہی ہوں, بیٹھا رہو. ہوں انہیں آخیا میں تیرے ورگا بندہ تیرے ورگا انسان ہوں, وہ بڑا ہو گیا, اگے نہ بھی بڑا ہو گیا. اگر ایک جھاڑو والا باہر نکل کے آکھے میں دے ورگا بندہ اے دے ورگا انسان, لوگ آکھن گے بے حیا وا کچھ حیا کر. اے دا مطلب ہے نبی آکھے نا میں تواڈے ورگا بشر ہاں, اے نبی دی کرم فرمائی ہے. جڑا بندہ
شکریہ کہ مہربانی گل پہنچ گئی، شکریہ گل پہنچ گئی۔ میں ایک آیت مجیدہ اور پڑھ دینا، میرا خیال زیادہ پڑھن دا موقع اج نہیں ملنا، میرے کو ٹائم بھی میرا خیال ہے میرے کو 42 منٹ ہو گئے۔ ایک آیت اور پڑھنا چاہیے، سورہ مبارکہ احزاب دی ہی آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ پڑھنے والے آ گئے میرے تو بعد انشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھنے والے، اور میں انشاءاللہ اپنے ٹائم دے اندر کلوز کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، جدو آیت اتری سی نا ادو چکوال تو ایمان والے نہیں سن گئے، وہ مدینے دے سن۔ میں تو سچی گل دس، اللہ انہوں نے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ویسے تعویل تو سانو ہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے اللہ فرمایا سی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود پڑھو۔ انہاں ادوں پڑھیا سی اج اسی بھی تے پڑھنے ہیں، یہ مطلب وہ تنزیلاً آتے ہیں، اسی تعویلاً آتے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ قادی اجازت الا طعام، کھانے کی دعوت ملے تو آ جاؤ نبی دے گھر، غیر ناظرین اناہ، اور کھانا پکنے کا انتظار یہاں آ کے نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے نا آ کے کھانا کھا لو، تو پھر نبی کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا کے فارغ ہو جائے، فانتشروا، تو فوراً منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور آپس کی باتوں کے لیے محمد کا صحن استعمال نہ کرو۔ میرا خیال ہے انہی کو آیت تو سارے دوستان کے تک پہنچ گئی۔ یہ مطلب دو تر نتیجے دینے ہیں۔ یہ مطلب نبی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو یا ایھا الذین آمنو جو کہہ رہے ہیں، جدو آمنو تے صحابہ ہی سن نا، شیعہ صحابہ آکھیے تے انہیں اثرات مرتب ہوندے نے، جی میں اہل حدیثاں چ یا علی آکھیے انہاں چ اثرات مرتب ہوندے نے۔ یار جدو اس دور دے مومنین کون سن؟ بہادر ہے آج شیعہ جڑا میرے نہ بولے۔ نبی پاک دے دور چ صاحب ایمان کون سن؟ وہ یار صحابہ اور کون سن؟ ایتھوں گئے سن؟ لو جی شاہ جی آج بسم اللہ، میرے 45 منٹ ہو گئے، 15 منٹ رہ گئے، آن دے تو بھی دے دے نہ ہوئی لوڑا میں بانی راضی ہو گیا ہے، میں آ گیا بابا سید سردار تو بھی سید الحمدللہ۔ ساڑھی اہمیت کو نہیں ہوندی سیدان دے سامنے، پر چلو اے ممبر بھی استعمال انہوں کو پوچھ کے کرنا چاہیے، ورنہ انہوں دے بال آندے تھلے اتر تیرے پہ ہوتا کہ ساڑھے پہ ہوتا، انہوں کو پوچھ کے نہ میں باقی دے 15 منٹ آسے نا۔ اللہ فرماندا ہے کہ نبی دے گھر ادو آؤ جدو کھانا پک کے تیار ہو جائے، پہلا نہیں ہونا۔ یہ مطلب ہے کچھ لوگوں کو ٹائم ہوتا سی نا، اور کئی کو ٹائم ہوتا پہلے آ جاتے ہیں، پہلے آ کے پہ اللہ فرماندا ادو آنا جدو کھانا پک کے۔ اگلی گل پھر کرنے ہیں، پہلا مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، آج ہاتھ رکھ کے دسنا ہی یہ قرآن دستا نا، میں تاریخ نہیں پہ پڑھتا، پھر نبی والا پکتا سی تو لوگ کھاندے سن۔ کمال یار، نبی والا پکتا سی تو لوگ آ کے، اور نبی والا پکتا سی تو لوگ آ کے کھاندے سن۔ رکھ قرآن تے ہاتھ علی دی ولایت تے بعد وچ گل کران گے۔ اے جڑا پکا کے کھوائے او غریب ہوندا کہ جڑا آ کے کھائے او غریب ہوندا۔ یار نبی والا کھانا پکتا سی، اللہ فرماندا ہے پہلے آنا نہیں تو بعد وچ بہنا نہیں، یعنی کھانا کھا کے فوراً منتشر ہو جانا۔ یہ دووے پیر نے، یہ اگر دووے سنی ہوندے نا، ویسے میں گل پہ کر رہا تو انہیں عرس تک کرانی سن نا، کوالیاں شوالیاں ہوئیاں سن، وہ پھر بھی انہیں ایڈے عزت والی ہونا سی، کی ہو گیا انہاں دی عزت ہونی ہی ہونی سی پیر جو سن۔ اتنے سگوں اکا کھ نہیں سی کرنا پینا، ہوں تو کوئی گھنٹہ گھنٹہ منا گھنٹہ کڑپنا پہنتا، اتنے صرف بہ رہنا سی، ایک ہاتھ ادھر کر چڑنا سی کہ ادھر کر چڑنا، ادھر والے ادھے اینوں چومی جانا سی، ادھر والے ادھے اینوں چومی جانا۔ میں تے اگلے دن ایک ویکھیا پیر پراڈو سنے مسجد ہی ٹر، میرا تو ہاں بھی ویکھی ہونی بھی منوں کسے بخائی ہے،
وہ باہروں پیر صاحب آئے نا تو مسجد دے وچ ہی بیٹھے تے کلین شلین بچھے نے بندے نے مانو تو وچ پراٹو دے وچ جا کے ٹوٹ بھئی اپنی گل ہے جی پیراں دی گھڑی یہ مطلب پیر ادھر ہوے ادھر ہوندا تے باز پیر شیعہ ہوئے تو دے مرید آ جان مجلس تو 4 دن پہلا تے کی تکلیف ہے کوئی خدمت ہی کرنی تے جے مگروں رہ پڑ گئے تے مگروں بھی انہاں چنبا ہی صاف کرنے نے مگروں کدوں انہاں تکیے رکھ کے لمیا پیا ہونا مریداں کو کام ہی کرنا ہے تے عرس تے بندے آئے ہون تاں بھی پہلا بالن پاڑ دے ہوندے نے تے بعد وچ کولے سامنے ہوندے نے میں نہ انہاں پیراں مرید پہلا آ جان تاں بھی فائدہ بعد وچ رہ جان تاں بھی فائدہ محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں مریداں نو اللہ پہلا آن نہیں دیندا بعد وچ بیٹھ نہیں دیندا کمال ہے یار میں پوچھے قرآن کو میں کیا یا رسول اللہ پاک ہوندا کی ہے وہ میں جڑی گل کیتی ہے نا نبی کو تکلیف نہ دو ہے نا اللہ پاک فرماتے ہیں انا ذالکم کان یؤذی النبی جب یہ زیادہ دیر یہاں بیٹھتے ہیں تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے فیستحیی وہ شرماتا ہے فیستحیی منکم وہ تو تم سے شرماتا ہوا بات نہیں کرتا حیا کی وجہ سے بات نہیں کرتا اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق اور اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں شرماتا اللہ سیدھی سیدھی سچی بات کرنے سے کوئی لحاظ نہیں کرتا وہ کرتا ہے میں نہیں کرتا نبی کرتا ہے میں نہیں کرتا پہلے آنا نہیں بعد میں بیٹھنا نہیں اصل جی حجرے ہوندے سن چھوٹے چھوٹے دو کنال جدی سے نبی دی کوٹھیاں سادگی نہ زندگی گزارتے سن وہ پھر اہلیہ بھی اتھے ہوندے سن ام المومنین تے بندے روٹی کھان بھی آئے ہوندے سن وہ پہلا آ کے بیٹھ ہوندے سن تے مگروں کھا کے پھر اتھے لمبے اللہ فرمایا کوئی کر دے آپس وچ بھی گل کرنی ہوندی ہے اللہ دیو بندے ہو 100 بات ہوندی ہے تسی جایا کرو ٹائم نہ لایا کرو آ کے ٹرے اس طرح میرے نبی نو تکلیف ہوندی اس طرح میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے اور بچو اس بات سے جو نبی کو تکلیف دیتا ہے نا وہ میری رحمت سے نکل جاتا ہے جنہیں ساری گال سنی آباد رہو میں سخت لفظ نہیں آکھیا وہ میری رحمت سے نکل جاتا ہے اگے اللہ پاک نے آخری گل ٹائم مک گیا ہوں وچکارلی گل چھڈ کے وہ جنان دن نا ذاکر سارا مضمون چھڈ کے سارا مضمون چھڈ کے تے آخری 2 لفظ کرنا وہ تسی میرے کو ساری تقریر چھڈ کے آخری 2 لفظ سن لو اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اے ایمان والو ما کان لکم ان توزو رسول اللہ یہ تمہارا حق نہیں بنتا ایمان والو کہ تم رسول کو تکلیف دو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو کی فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا خبردار نبی دنیا چھوڑ کے چلا بھی جائے نا اس کی زوجہ کے متعلق کبھی نہ سوچنا کہ ہم ان سے نکاح کریں گے اس سے محمد کو تکلیف ہوتی کمال ہے بھائی اس سے محمد کو تکلیف ہوتی ہے اور جو رسول کو تکلیف دے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں والناس اجمعین اور انسان بھی لعنت کرتے ہیں بچو لعنت سے نبی چھوڑ کے 16 سال 18 سال کی بیوی چلا جائے وہ پوری کائنات کی ماں ہے کوئی بندہ مت سوچے کوئی بندہ مت سوچے کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے یہ مطلب ہے جب نبی دنیا ہی چھوڑ گیا ہے اس کو کیا تکلیف جس کو دنیا چھوڑنے کے بعد بھی تکلیف ہو مان جا وہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے بھائی نبی کو تکلیف ہوتی ہے دنیا چھوڑ جانے کے بعد شیعہ لانتا کر دینے شیعہ لانتا کر دینے قرآن آتے سید اگے سید پیچھے جس نے امہات المومنین کے متعلق سوچا کہ ہم پیغمبر کے بعد سے نکاح کریں گے اس پہ لعنت ہے نہ رڑو سکی بن اور لحاظ کرنا لے اس نے پیغمبر کی بیوی کو ماں ہی نہیں سمجھا حضرات گرامی بیوی کا تعلق بندے سے ایک شرط کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہ شرط ہے کہ اگر چاہے بیوی وہ بھی طلاق لے سکتی ہے بندہ چاہے طلاق دے سکتا ہے اور جب نبی سے ایسے رشتے جو مشروط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں ٹوٹ بھی سکتے ہیں
نبی کے بعد ان کا اتنا حیا ہے، نبی کی بیٹیوں کا کتنا حیا ہوگا؟